اچھا، ایک بہن نے کوشچن کیا تھا آف لائن کے قضاء عمرے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو دیکھیں قضاء عمرے کا طریقہ کار تو عموماً وہی ہے جو کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ قضاء میں صرف اور صرف فرض نمازوں کی اور عشاء کے 3 رکعت وتر ان کی قضا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس کا طریقہ کار ایک مختصر سا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ فرضوں کے اندر یہ رعایت دی ہے شریعت مطہرہ نے کہ آپ رکوع سجود کی تسبیحات 3 پڑھنے کے بجائے ایک دفعہ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر نماز کی ابتدا میں ثنا بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ سے نماز شروع کر دیں۔ پھر دوسری رعایت یہ ہے کہ فرض رکعت 4 رکعت فرضوں میں آخر کی 2 رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے صرف 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اتنی دیر تک خاموش بھی رہیں تو بھی آپ کے لیے شرعی طور پہ اجازت ہے۔ ٹھیک، تو یہ شریعت مطہرہ کی طرف سے خاص اس میں اجازت ہے۔ پھر درود شریف میں ایک رعایت یہ ہے جب سلام پھیرنے سے پہلے قعدہ اخیرہ میں کہ پورا درود شریف پڑھنے کے بجائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتنا درود شریف بھی پڑھ لیجیے تو وہ کافی ہو جائے گا۔ الوتر میں یہ رعایت ہے کہ دعائے قنوت کے بجائے آپ صرف اتنا کہہ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، 1 یا 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر رکوع سجود کی وہی رعایت ہے کہ 3 کے بجائے 1 دفعہ تسبیح پڑھ لیجئے۔ اور قعدہ اخیرہ کے اندر وہی رعایت ہے کہ درود شریف پورا پڑھنے کے بجائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اچھا مصعب، یہ سوال کے جواب کے حوالے سے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آیا کہ یہ تو رعایت ہے، پوری نماز پڑھنے تو وہ افضل ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ اچھا، قضاء عمری کے حوالے سے ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے عصر کی نماز کسی نے پڑھ لی تو عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے نماز، ٹھیک ہے نا، مغرب تک، لیکن قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد؟ جی ہاں، قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد۔ اچھا، فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اور عصر کے بعد سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک، تقریباً یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، پھر